بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے آج ہمارا چھٹا سبق ہے، سبق نمبر 6، اور مقدمۃ الکتاب، اس سے ہمارا الدرس الرابع چوتھا سبق ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اقرأ معي حديث كعب بن مالك عن تخلفه عن غزوة تبوك وهو موضوع دقيق محرج۔ آپ میرے ساتھ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے سے متعلق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے۔ یہ واقعہ ایک ایسا دقیق اور اضطراب پیدا کرنے والا موضوع ہے، یطلب منہ الصراحة والاعتراف بالتقصیر والشہادۃ علی النفس، کہ جس کے پڑھنے سے صراحت، کوتاہی کا اعتراف اور اپنے آپ پر گواہی کا پتہ چلتا ہے۔ ويطلب منه تصوير ذلك الجو القاتم العابس الذي عاش فيه 50 ليلة، اور اس سیاہ اور سخت فضا کی تصویر کشی ہوتی نظر آتی ہے جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے 50 راتیں گزاری۔ ويطلب منه تصوير الخواطر التي كانت تجيش في صدره وتصاور نفسه وهو يعيش في جفاء وعتاب ممن يحبهم وتربطه بهم العقیدۃ والعاطفۃ۔ ایسے دلوں کی تصویر نظر آتی ہے جو کعب بن مالک کے سینے میں جوش مار رہے تھے، اور ان کے نفس پر، جبکہ وہ اپنے محبوب لوگوں کی جانب سے سزا اور جفا میں جی رہے تھے، یہ سب اس پر حملہ کر رہے تھے، حالانکہ ان کو ایک جذبہ اور عقیدہ نے ان کے ساتھ مربوط کیا ہوا تھا۔ لا یجد لذة فی فراقهم ولا یرا فی الدنیا عوضا عنہم، جن کی جدائی میں کسی قسم کی لذت نہیں ملتی تھی اور اس کے نزدیک اس کا کوئی بدل نہیں تھا، ان لوگوں سے کوئی بدل بھی نہیں تھا۔ وتصویر تلك الصلة الروحیة والحب العمیق الذي يربطه بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اس روحانی تعلق اور گہری محبت کی تصویر کا پتہ چلتا ہے جس نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ یہاں پر یہ کچھ الفاظ ہے جی۔ القاتم، پہلا اس میں سے قتمہ سے ہے۔ قتمہ یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے، قتوماً قتامتاً، دونوں طرح مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ سیاہی مائل ہونا۔ باب نصرہ سے بھی قتوماً آتا ہے، لیکن یہ بلند ہونے کے معنی میں آئے گا۔ باب سمعہ سے مصدر اس کا قتماً آئے گا، بلند ہونے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے جی العابس، عبسہ سے ہے۔ یہ باب ضربہ سے عبساً عبوساً، دونوں طرح، چھی بجبی ہونا، جیسے قرآن کریم کے آخری پارہ میں سورہ عبس و تولی یہ استعمال ہوا ہے۔ ترشروئی کرنا، اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ باب تفاعل سے اگر اس کو ہم لے لیں تعبساً، تو یہ ترشرو ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب انفعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، انعباساً، میلہ ہونے کے معنی میں۔ تصاورہ، یہ سورہ سے ہے۔ باب نصرہ سے سوراً، باندھنے کے معنی میں، پلانگنے کے معنی میں، چڑھنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تصوراً یہ استعمال ہوتا ہے باب تفاعل سے دیوار پر چڑھنا، دیوار پلانگنا،
دیوار باندھنا. یہ باب تفعیل سے بھی تصویراً پلانگنے کے معنی میں آتا ہے. یہاں یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے مساورتاً، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے معنی میں. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. ربطاً وثیقاً محکماً لا يحلہ العتاب والعقاب ولا يضاعفه اقبال الملوک علیہ وتوددهم الیہ. یعنی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عشق اور محبت نے، ایمان نے اس مضبوطی سے باندھا ہوا تھا کہ اس محبت کو سزا اور عتاب نے بھی اپنے عہد اور میثاق سے آزاد نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بادشاہوں کا مائل ہونا اور بادشاہوں کا ان سے اظہار محبت بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کمزور نہیں کر سکا. وتصویر ذلك السرور الذي غمره على اثر قبول توبته، اور اس واقعے کے پڑھنے سے اس خوشی و مسرت کی صورت کا پتہ چلتا ہے کہ جس نے توبہ کے قبول ہونے کے بعد ان کو ڈانپ لیا. ما اصعب هذا الموضوع وما اکثره تعقدا ودقتا، یہ موضوع کتنا مشکل موضوع ہے، کتنا گہرا اور دقیق موضوع ہے. ولكنه ببلاغته العربية يتغلب على هذه المشاكل النفسية والأدبية ويترك لنا ثروة نعتز بها. لیکن اس کے باوجود یہ موضوع اپنے عربی بلاغت کی وجہ سے ان نفسانی اور ادبی مشاکل پر غالب ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک ایسا قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں. اقرأ معي هذه القطعة الصغيرة التي اقتبسها من حدیثه الطویل. آپ میرے ساتھ یہ چھوٹا سا واقعہ پڑھے جو میں نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی طویل واقعہ سے لیا ہے. وهو يحكي ما احاط بهذه العزوة العظيمة من ظروف واجواء. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب حالات و فضا نے اس عظیم عزوہ کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا تھا. ويصور تلك الحالة النفسية التي تخلف فيها عن هذه العزوة وما انتابه من التردد، اور اس دلی کیفیت کی منظر کشی کرتے ہیں کہ جس کیفیت و حالت میں وہ اس غزوہ سے پیچھے رہے اور جو تردد انہیں لاحق ہوا. ولم يكن التخلف عن العزوات من سیرته وعادته، حالانکہ ان کے غزوات سے پیچھے رہنا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ عادت تھی اور نہ طریقہ تھا. وتمتع بما احتوت علیہ هذه القطعة من القوة والجمال وصدق التصویر وبراعة التعبیر. واقعہ کا یہ ٹکڑا خوبصورتی اور تصویر کی ایسی سچائی اور کامل تعبیر پر مشتمل ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ لذت حاصل کریں گے. یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی انتابہ، انتابہ نوبہ سے ہے. یہ باب نصورہ سے اس کا مصدر مختلف آ سکتے ہیں، نوبن، نیابن، منابن، نوبتن. یہ نوبتن ہو تو پیش آنے کے معنی میں ہوگا، اور دوسرے تین جو ہے نوبن، نیابن، منابن، تو یہ قائم مقام ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور یہی جب باب افعال سے ہم اس کو لے لیں انابتن تو بھی یہ قائم مقام بنانے کے معنی میں آتا ہے. یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے انتیابن، مصدر اس کا آتا ہے لاحق ہونے کے معنی میں، اور اس کو اگر ہم باب استفعال سے لے لیں استنابتن تو پھر اپنا نائب بنانے کے معنی میں یہ آئے گا. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف.
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. اور یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہ جب پل بالکل پکے ہوئے تھے اور درختوں کے سائے بھی پسندیدہ تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے اس غزوہ کے لیے، اس جہاد کے لیے تیاریاں شروع کر دی. فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزُ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. میں روزانہ صبح سویرے تیاری شروع کرتا تاکہ ان کے ساتھ جانے کے لیے سامان تیار کروں، لیکن کچھ کیے بغیر ہی لوٹ آتا. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. بس میں اپنے آپ سے اپنے دل میں کہتا کہ میں قادر ہوں، جب بھی چاہوں تیاری کر لوں گا. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَّى بِي حَتَّى اشْتَدَّ الْجِدْ. بس میرے ساتھ اسی طرح ہی قصہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسلمانوں نے محنت اور مشقت کر کے تیاری پوری کر لی. فَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مسلمانوں کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے اور میں نے ابھی تک کچھ تیاری بھی نہیں کی تھی. فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. میں نے اس وقت بھی اپنے آپ سے کہا کہ ایک دو روز میں تیاری پوری کر کے نکل جاؤں گا اور لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. پھر لشکر کے نکل جانے کے بعد اگلی صبح میں نے تیاری کرنی چاہی لیکن بغیر کسی تیاری کے واپس آ گیا. پھر اسی ارادے سے اگلے دن نکلا لیکن پھر ہی ایسے واپس آ گیا. فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَتَ الْعَزْوَ. پس میرے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہا جبکہ لشکر نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر طے کیا. وتفارت الغزو، اور غزوہ مجھ سے فوت ہو گیا. وہممت ان ارتحل فادرکہم ولیتنی فعلت. جبکہ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس وقت میں بھی نکل پڑوں اور لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اور کاش میں اس وقت ایسا کر لیتا تو بھی بہتر ہوتا. فلم یقدر لی ذلک، لیکن یہ میرے مقدر میں نہیں تھا. فکنت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطفت فیہم احزننی اننی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق او رجلا ممن عذرہ اللہ من الضعفاء. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب میں مدینے میں گھومتا تو مجھے یہ بات غمگین کر دیتی کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر نفاق کی صریح چاپ لگی ہوئی تھی، یا ان لوگوں کے جن کو اللہ نے معذور قرار دیا تھا، ان کے سوا مجھے مدینے میں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. اس میں کچھ لغات نہیں ہے مشکل. ثم انظر كيف يصور حالته وقد هجره المسلمون ونهوا عن كلامه. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنی حالت کی منظر کشی کس انداز میں کر رہے ہیں کہ جب مسلمان ان کو چھوڑ چکے تھے اور ان سے بات چیت بند کر دی تھی. وكيف يعبر عن حالة المحب الذي هجره الحبيب عقوبة وتأديبا. کس طرح اس محبت کرنے والے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں جس کو اس کے محبوب نے سزا کے طور پر چھوڑ دیا ہو. جب وَهُوَ يَطْمَعُ فِي وُدِّهِ وَيَتَصَلَّى بِنَظَرَاتِهِ، جبکہ وہ اس محبوب کی محبت کی طمع رکھتا ہو اور اس کے دیکھنے سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہو. وَالَّذِي لَمْ يَزِدْهُ هَذَا الْعِتَابَ إِلَّا رُسُوخًا فِي الْمُحَبَّةِ وَلَوْعَةً وَجَوَّةً. دعه يقص قصته بلسانه البلیع. کس طرح ایسے محبت
کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ اس کی سزا نے کہ جس کی محبت میں مزید پختگی اور عشق و محبت کی مزید آگ بھڑکا دی ہو. خیر ہو آپ ان کی اپنی ہی زبان سے یہ قصہ بلیغ ان کی زبانی بلیغ سے ہی سن لیجئے. ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایہا الثلاثہ من بین من تخلف عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسلمانوں کو ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے اس غزوہ سے ہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع فرمایا. فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنکرت فی نفس الارض فما ہی التی اعرف. پس لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے ہمارے لیے بدل گئے حتیٰ کہ وہ زمین بھی میرے لیے اجنبی بن گئی اور وہ نہ رہی جس کو میں پہچانتا تھا. فلبسنا علی ذلک 50 لیلۃ ہم نے اس حالت میں 50 راتیں گزاری. فاما صاحبایا فاستکانا وقعدا فی بیوتہما یبکیان. ہرچہ میرے دونوں ساتھی تھے تو وہ اپنے ہی گھروں میں بیٹھ گئے اور روتے رہے. واما انا فکنت اشب القوم واجلدہم. ہرچہ میں تھا تو میں اپنے قوم میں سب سے جوان اور سب سے طاقتور آدمی تھا. فکنت اخرج واشہد الصلاۃ مع المسلمین واطوف فی الاسواق ولا یکلمنی احد. تو میں باہر نکلتا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا لیکن کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا. بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف جی. وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم علیہ وهو فی مجلسہ بعد الصلاۃ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا. فاقول فی نفسی هل حرک شفتیہ برد السلام ام لا. میں اپنے دل میں کہتا کہ دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک میرے سلام کے جواب کے لیے حرکت کرتے ہیں یا نہیں. ثم اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظر فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الی واذا التفت نحوه اعرض عنی. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھتا اور کنکیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں پھیر لیتے ہیں. حتی اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس مشیت. مسلمانوں کی یہ بے رخی جب میرے اوپر طویل ہو گئی مشیت حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ وہو ابن عمی واحب الناس الی. تو میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اس کے باغ کی طرف چلا گیا اور دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا. فسلمت علیہ فواللہ ما رد السلام. میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. فقلت یا ابا قتادہ. تو میں نے کہا اے ابو قتادہ انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ. تو میں نے کہا کہ اے ابو قتادہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اللہ اور اس کے رسول تعلمنی احب اللہ ورسولہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے میری محبت کو نہیں جانتے. فسکت. پس وہ خاموش ہوئے. فعدت له فنشدته فسکت فعدت له فنشدته فقال. پھر میں نے دوسری مرتبہ ان کو اپنی بات دہرائی قسم دی اس کو تو وہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ان کو قسم دی. فقال. تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ففاضت عینایا. بس یہ سن کر میری آنکھیں ڈبڈبانے لگیں. وتولیت حتی تصورت الجدار.
اور میں دیوار باندھ کر واپس آ گیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔